تو آج ہم جارج اورویل کی 1984 کے پہلے بھاگ پر بات کر رہے ہیں۔ ہاں کہانی جیسے ہی شروع ہوتی ہے نا، فوراً ہمیں اس عجیب سی اداس دنیا میں لے جاتی ہے۔ ہاں بالکل، ونسٹن اسمتھ ہے، وکٹری مینشنز میں داخل ہو رہا ہے اور ہر طرف وہ بند گوبھی اور وہ پرانی دری یا میٹس کی بو ہے۔ اور وہ بڑا سا پوسٹر ہر جگہ، بگ بردر از واچنگ یو۔ یہ صرف نعرہ نہیں لگتا، یہ تو جیسے حقیقت ہے وہاں کی۔ بالکل، یہ ماحول فوراً سیٹ ہو جاتا ہے، اور فلیٹ کے اندر جو ٹیلی اسکرین لگی ہے نا، ہاں وہ کوئی عام ٹی وی نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ 2 وے ہے، یعنی وہ آپ کو دیکھ بھی سکتی ہے، آپ کی باتیں سن بھی سکتی ہے، آپ اسے مدھیم کر سکتے ہیں پر بند نہیں کر سکتے۔ مطلب پرائیویسی تو ہے ہی نہیں۔ نام کی بھی نہیں۔ آپ کو بس یہ مان کر ہی جینا ہے کہ آپ کی ہر حرکت، ہر سرگوشی سب نوٹ ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ تھاٹ پولیس کا ذکر، کوئی نہیں جانتا وہ کب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باہر ہیلی کاپٹر بھی لوگوں کی کھڑکیوں میں جھانک رہا ہے کہ نگرانی ہر طرف ہے۔ ہاں، یہ صرف جسمانی نہیں، ذہنی کنٹرول بھی ہے۔ اور اسی ماحول میں ہمیں پارٹی کی منسٹریز نظر آتی ہیں۔ منسٹری آف ٹروتھ، منی ٹرو، جہاں ونسٹن کام کرتا ہے۔ بہت بڑی سفید عمارت۔ ہاں، اور اس پر وہ 3 مشہور نعرے لکھے ہیں: وار از پیس، فریڈم از سلیوری، اگنورنس از اسٹرینتھ۔ یہ تو کمال ہی ہے، ڈبل تھنک جسے کہتے ہیں، یعنی 2 بالکل الٹی باتیں اور آپ نے ان پر یقین کرنا ہے۔ جنگ امن کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ یہی تو پارٹی کا کنٹرول ہے۔ زبان کو ہی بدل دو، سوچ خود بدل جائے گی۔ اور دوسری منسٹریاں بھی ہیں، پیس یعنی منی پیکس جو جنگ دیکھتی ہے۔ ہاں، اور منسٹری آف لو، منی لو، جو قانون اور ٹارچر وغیرہ کا ذمہ دار ہے۔ نام بالکل الٹ ہے ان کے کاموں سے۔ بالکل، منی لو تو سب سے زیادہ خوفناک بتائی گئی ہے۔ اب ایسے میں ونسٹن ایک چھوٹی سی ذاتی قسم کی بغاوت کرتا ہے۔ وہ وکٹری جن پیتا ہے۔ ہاں، اور وکٹری سگریٹ۔ پھر وہ کمرے کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ٹیلی اسکرین اسے دیکھ نہیں سکتی، سن سکتی ہے پر دیکھ نہیں سکتی۔ اور وہاں وہ ایک ڈائری نکالتا ہے، ایک خوبصورت پرانی سی کتاب جو اس نے چھپ کر خریدی تھی ایک پرانی چیزوں کی دکان سے، جو پارٹی ممبرز کے لیے الاؤڈ نہیں تھا۔ تو ڈائری لکھنا شروع کرنا، یہ بذات خود تو شاید غیر قانونی نہیں جیسا وہ سوچتا ہے، کیونکہ قانون تو ہے ہی نہیں اب۔ ہاں، قانون نہیں، لیکن پکڑے جانے پر سزائے موت ہے، یا کم سے کم 25 سال جبری مشقت۔ تو یہ کتنا بڑا قدم ہے، صرف ڈائری شروع کرنا۔ بہت بڑا۔ یہ صرف لکھنا نہیں، یہ اپنی سوچ کو، اپنی تاریخ کو ریکارڈ کرنے کی کوشش ہے۔ پارٹی تو آپ کی یادداشت تک کنٹرول کرنا چاہتی ہے، تو یہ ایک باغیانہ عمل ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس کے لیے لکھ رہا ہے، کیا مستقبل میں کوئی اسے پڑھے گا، سمجھے گا۔ بالکل، یہی سوچتے ہوئے اسے صبح کا 2 منٹس ہٹ یاد آتا ہے۔ اوہ ہاں، وہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک بڑی اسکرین کے سامنے، اور اسکرین پر آتا ہے ایمینوئل گولڈسٹین کا چہرہ، یعنی پارٹی کا دشمن نمبر 1۔ وہ پارٹی کے خلاف بولتا ہے اور لوگ غصے سے چیخنے لگتے ہیں، نفرت کا ایک طوفان۔ ہاں، وہ نفرت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس میں شامل نہ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک اجتماعی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ونسٹن خود بھی اس میں بہہ جاتا ہے۔ کبھی اسے گولڈسٹین سے نفرت ہوتی ہے، کبھی بگ بردر سے، کبھی اس لڑکی سے جو وہاں موجود ہے۔ وہ جونیئر اینٹی سیکس لیگ والی لڑکی۔ ہاں، نفرت کا رخ بدلتا رہتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جذبات کو کیسے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں بگ بردر کا چہرہ آتا ہے اور سب لوگ بی 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 کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ اور اسی ہیٹ کے دوران ایک لمحہ آتا ہے جب اس کی نظر اوبرائن سے ملتی ہے، انر پارٹی کا ممبر۔ ہاں، اور ایک سیکنڈ کے لیے ونسٹن کو لگتا ہے شاید اوبرائن بھی ویسا ہی سوچ رہا ہے جیسا وہ، جیسے کوئی خفیہ پیغام ملا ہو۔ ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید وہ اکیلا نہیں ہے۔ بالکل، چاہے یہ اس کی اپنی سوچ ہو یا حقیقت، یہ لمحہ اسے ہمت دیتا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے جب وہ واپس اپنی جگہ آتا ہے، وہ بے خیالی میں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع کرنے سے زیادہ خطرناک تو نہیں تھا ٹیکنیکلی طور پر؟ نہیں، لیکن یہ تھاٹ کرائم ہے، سوچ کا جرم، وہ جرم جو پارٹی کی نظر میں سب سے بڑا ہے، جس کی کوئی معافی نہیں۔ اور اسے پتا ہے کہ تھاٹ پولیس اسے پکڑ لے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ جرم چھپایا نہیں جا سکتا۔ گرفتاریاں ہمیشہ رات کو ہوتی ہیں، لوگ بس غائب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے کبھی تھے ہی نہیں، ویپرائزڈ۔ وہ گھبراہٹ میں لکھتا ہے، وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ اور بالکل اسی وقت
دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اور باب وہیں ختم ہو جاتا ہے، ایک دم سسپینس میں۔ کون ہے دروازے پر؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ یہ سوال چھوڑ جاتا ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں سوچنا بھی جرم ہو، کیا بغاوت کی کوئی امید ہے بھی یا نہیں؟ چیپٹر 2 کے کچھ حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ ونسٹن نے غلطی سے اپنی ڈائری کھلی چھوڑ دی تھی، جس پر موٹے حرفوں میں لکھا تھا ڈاؤن ود بگ بردر۔ یہ دیکھ کر اسے ظاہر شدید گھبراہٹ ہوئی۔ بالکل بالکل، کہ کوئی دیکھنا ہے، اور اسی گھبراہٹ میں جب دروازہ کھلا تو سامنے مسز پارسنز کھڑی تھیں، پڑوسن ہیں ان کی۔ اچھا، وہ ونسٹن کو اپنے گھر بلانے آئی تھی، سنک ٹھیک کروانے کے لیے۔ ان کا فلیٹ بھی وکٹری مینشنز میں ہی ہے، جو نام کا وکٹری ہے، اصل میں تو بہت پرانی خستحال بلڈنگ ہے۔ والز، سیلنگ، سب سے پلاسٹر گرتا رہتا ہے۔ ہاں سنا ہے ریپیئرز کے لیے بھی کمیٹیز سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور وہ سالوں لگا دیتی ہیں۔ صحیح، اور پارٹی تو مسز کہنے سے بھی منع کرتی ہے نا، سب کو کامریڈ کہنا ہوتا ہے۔ ہاں، کامریڈ پارسنز۔ تو ونسٹن ان کے فلیٹ کیا؟ وہ اس کے فلیٹ سے بڑا تھا، لیکن مطلب الگ طریقے سے گندا اور بے ترتیب تھا۔ اچھا، کیسا تھا؟ ہر طرف بچوں کا سامان، ہاکی سٹکس، باکسنگ گلوز، پھٹا ہوا فٹ بال جیسے سب بکھرا پڑا تھا، اور دیواروں پر یوتھ لیگ اور سپائز کے بینرز تھے، اور ہاں، بگ بردر کا پوسٹر بھی تھا۔ پروپیگنڈا ہر جگہ۔ اور ایک عجیب سی بو تھی، ابلے ہوئے گوبھی کی اور پسینے کی ملی جلی، بہت تیز۔ اف، اور مسز پارسنز نے بتایا ہوگا کہ ان کے ہسبینڈ ٹام گھر پر نہیں ہیں۔ ہاں بتایا، یہ وہی ٹام ہے نا جو ونسٹن کے ساتھ منسٹری آف ٹروتھ میں کام کرتے ہیں۔ ہاں، ٹام پارسنز۔ اورویل انہیں ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک ایسا آدمی جو مطلب بہت عقل مند نہیں، لیکن پارٹی کا انتہائی وفادار اور پرجوش کارکن ہے۔ صحیح۔ پارٹی ایسے ہی لوگوں پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہے، شاید تھاٹ پولیس سے بھی زیادہ۔ خیر، جب ونسٹن سنک ٹھیک کر رہا تھا، تبھی مسز پارسنز کے دونوں بچے کمرے میں آ گئے۔ وہ سپائس کی یونیفارم میں تھے، نیلی شرٹس، گرے شرٹس، لال نیکرچیفس۔ یہ سپائس پارٹی کے بچوں کی تنظیم ہے۔ ہاں، جو انہیں جاسوسی کرنا سکھاتی ہے۔ بالکل، اور پارٹی کے خلاف سوچنے والوں پر نظر رکھنا۔ اور آتے ہی ان بچوں نے تو کمال کر دیا۔ تقریباً 9 سال کا لڑکا تھا، اس نے ونسٹن پر کھلونا پسٹل تان لی اور چلانا شروع کر دیا، تم غدار ہو، تم تھاٹ کرمنل ہو، یوریشین جاسوس ہو، میں تمہیں گولی مار دوں گا، ویپرائز کر دوں گا۔ باپ رے، چھوٹا سا بچہ۔ ہاں، اور چھوٹی بہن بھی اس کی نقل کر رہی تھی۔ یہ تھاٹ کرمنل ہونا، یعنی پارٹی کی سوچ سے الگ سوچنا، سب سے بڑا جرم۔ اور ویپرائز ہونا تو صرف موت نہیں ہے، بلکہ وجود کے ہر نشان کو مٹا دینا، ہسٹری سے ہی غائب کر دینا۔ صحیح۔ یہاں اورویل دکھا رہے ہیں کہ اسٹیٹ کیسے بچپن کو ہی خراب کر دیتی ہے۔ لڑکے کی آنکھوں میں وہ کھیل نہیں تھا، ایک وحشت تھی۔ ہاں بالکل، جیسے وہ واقعی ونسٹن کو مارنا چاہتا ہو۔ اور مسز پارسنز، وہ تو پریشان ہو گئی ہوں گی۔ بہت، وہ گھبرائی بھی لگ رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ بچے اس لیے غصے میں ہیں کیونکہ وہ آج شام پارک میں پھانسی دیکھنے نہیں جا سکے۔ پھانسی دیکھنے؟ جی اللہ۔ وہ یوریشیم جنگی قیدیوں کی پھانسی تھی شاید۔ ہاں وہی، جو مہینے میں ایک بار ہوتی ہے اور بچوں میں مطلب پاپولر ہے، انٹرٹینمنٹ کی طرح۔ یہ وائلنس کا نارمل ہو جانا ہی تو سب سے خوفناک چیز ہے اس کتاب میں۔ صحیح کہا۔ اور جب ونسٹن واپس جانے لگا تو لڑکے نے پیچھے سے کیٹاپونٹ سے اس کی گردن پر مارا۔ کیا؟ اور چلایا گولڈسٹین، یعنی پارٹی کا سب سے بڑا دشمن۔ لیکن ونسٹن کو جو سب سے زیادہ چیز ڈسٹرب کر گئی وہ مسز پارسنز کے چہرے پر بے بسی اور خوف تھا، ایسا خوف جیسے وہ اپنے ہی بچوں سے ڈر رہی ہوں۔ ہاں، اور ونسٹن اپنے فلیٹ میں واپس آ کر یہی سوچتا ہے کہ مسز پارسنز کتنی خوفزدہ زندگی گزارتی ہوں گی۔ 1-2 سال میں یہی بچے جو آج کھلونا پسٹل سے دھمکی دے رہے ہیں، اپنی ماں کی دن رات نگرانی کریں گے کہ کہیں وہ کوئی ان آرتھوڈاکس بات نہ کر دیں، یعنی پارٹی لائن سے ہٹ کر۔ بالکل، آج کل کے بچے کتنے خوفناک دکھائے رہے ہیں۔ سپائس جیسی تنظیمیں انہیں جان بوجھ کر چھوٹے وحشی بناتی ہیں، لیکن وہ پارٹی کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، وہ تو پارٹی اور بگ بردر سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سب ایک کھیل ہے شاید۔ ہاں، ایک خطرناک کھیل جس میں وہ اپنے ماں باپ کو بھی تھاٹ پولیس کے حوالے کروا دیتے ہیں۔ اخبار میں خبریں آتی ہیں ایسے چائلڈ ہیروز کی۔ بہت ڈسٹربنگ ہے یہ۔ اکثر 30 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں وہاں۔
اسی ماحول میں ونسٹن کو پھر اوبرائن کا خیال آتا ہے اور وہ خواب یاد آتا ہے جس میں کسی نے کہا تھا ہم وہاں ملیں گے جہاں اندھیرا نہیں ہے۔ اچھا، اسے لگتا ہے یہ اوبرائن کی آواز تھی۔ ابھی تک پتہ نہیں اوبرائن دوست ہے یا دشمن، لیکن ونسٹن کو لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی سمجھ کا لنک ہے، کوئی کنیکشن ہے۔ شاید وہ اس گھٹن میں کوئی امید ڈھونڈ رہا ہے، مگر پھر فوراً ہی حقیقت اسے واپس کھینچ لیتی ہے۔ کیسے؟ ٹیلی اسکرین سے آواز آتی ہے، ملٹری میوزک کے ساتھ مالابار فرنٹ پر شاندار کامیابی کی خبر، اچھا، اور اس کے فوراً بعد اعلان ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے سے چاکلیٹ کا راشن 30 گرام سے کم کر کے 20 گرام کیا جا رہا ہے۔ اوہ، یہ تو پارٹی کا کلاسک موو ہے، اچھی خبر کے ساتھ بری خبر چپکا دو۔ ہاں، تاکہ لوگوں کا دھیان بڑھ جائے۔ ونسٹن نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ کوئی ایسی ہی بری خبر آنے والی ہے۔ خیر، کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو ہر طرف وہی INGSOC کا پروپیگنڈا، پارٹی کے نعرے، وار از پیس، فریڈم از سلیوری، اگنورنس از اسٹرینتھ۔ سکوں پر بھی یہی لکھا ہے۔ ہر طرف بگ بردر کی تصویر، وہ نگرانی کرتی آنکھیں۔ ونسٹن سوچتا ہے انسان کے پاس اپنی کھوپڑی کے اندر کچھ کیوبک سینٹی میٹرز کے علاوہ کچھ بھی اپنا نہیں رہا۔ اور دور وہ منسٹری آف ٹروتھ کی عمارت، ایک قلعہ لگتی ہے جس سے فتح کرنا ناممکن ہو۔ تو ایسی بے بسی میں وہ سوچتا ہے کہ وہ یہ ڈائری آخر لکھ کس کے لیے رہا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مستقبل کے لیے، گزرے ہوئے وقت کے لیے، یا شاید کسی ایسے خیالی زمانے کے لیے جہاں سوچ آزاد ہو؟ اسے موت کا ڈر نہیں اتنا جتنا اینائلیشن کا ہے، مکمل فنا ہو جانے کا۔ مطلب صرف مرنا نہیں بلکہ یادداشت سے بھی مٹ جانا۔ بالکل، ڈائری لاکھ بن جائے گی، وہ خود بھاپ صرف تھاٹ پولیس پڑھے گی اور پھر اسے مٹا دے گی۔ تب وہ لکھتا ہے وہ لائن، تھاٹ کرائم کا انجام موت نہیں، تھاٹ کرائم خود موت ہے۔ صحیح، یعنی جس لمحے آپ نے پارٹی کے خلاف سوچا، آپ اسی وقت ختم ہو گئے، آپ کی زندگی ختم۔ یہ سمجھنے کے بعد کہ وہ ٹیکنیکلی تو ایک مردہ شخص ہے، بس جسم زندہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ دیر تک اس جسم کو زندہ رکھنا اہم ہو جاتا ہے۔ پھر اسے اپنی انگلیوں پر لگی سیاہی نظر آتی ہے۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن پکڑے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ہاں، بالکل۔ وہ باتھ روم جا کر اسے رگڑ کر صاف کرتا ہے۔ ڈائری کو چھپانا تو مطلب بیکار ہی لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے، ایک بامعنی کام۔ کیا کرتا ہے؟ کور کے کونے پر دھول کا ایک ایسا ذرہ رکھ دیتا ہے جسے وہ پہچان سکتا ہے، بہت ہلکا سا، تاکہ پتہ چلے کہ کتاب کو کھولا گیا ہے یا نہیں۔ ہاں، ایک انتہائی چھوٹی سی کوشش کنٹرول حاصل کرنے کی، ایک ایسی دنیا میں جہاں کچھ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں۔ یہ سب دیکھ کر سوال اٹھتا ہے کہ کیا آج کی ڈیجیٹل دنیا میں جہاں سرویلنس اور انفارمیشن کنٹرول کے نئے طریقے ہیں، کیا آرویل کی یہ وارننگز پہلے سے زیادہ اہم نہیں ہو گئی؟ باب 3 اور 4 پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ان ابواب میں ونسٹن کی یادیں، اس کی خواب اور پھر اس کا کام، یہ سب بہت اہم ہے۔ بالکل۔ تو باب 3 شروع ہوتا ہے ونسٹن کے ایک خواب سے، اپنی ماں اور بہن کے بارے میں۔ ہاں، وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈوب رہے ہیں اور اسے لگتا ہے جیسے ان کی زندگیاں اس کے لیے قربان ہوئیں۔ اور یہ جو احساسات ہیں نا، دکھ، وفاداری، محبت، وہ سوچتا ہے کہ یہ تو اب جیسے پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ صحیح کہا، اور یہی پارٹی کا اصل مقصد سامنے آتا ہے۔ وہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ جو ذاتی رشتے ہیں، یہ جو سچے انسانی جذبات ہیں، ختم ہو جائے۔ بالکل، ان کو ختم کرنا، ان کی جگہ خوف، نفرت اور بس پارٹی سے وفاداری لے لے۔ تو یہ خواب ایک طرح سے ماضی کے مٹنے کی علامت ہے۔ اچھا، پھر ایک اور خواب ہے اس میں، وہ گولڈن کنٹری والا۔ جی، جہاں وہ سیاہ بالوں والی لڑکی ہے، ہاں، اور وہ بڑی باغیانہ انداز میں اپنے کپڑے اتارتی ہے۔ وہ منظر، وہ ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ، بگ بردر، پارٹی، تھاٹ پولیس، سب کو رد کر دیتا ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے کہا، وہ ایک طرح کی آزادی کی، انفرادیت کی علامت ہے جسے پارٹی کچلنا چاہتی ہے۔ اور پھر وہ شیکسپیئر کا لفظ بولتے ہوئے جاگتا ہے، یہ بھی تو یہ بھی اسی کھوئی ہوئی ثقافت، کھوئی ہوئی آزادی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ذہنی فرار ہے، لیکن فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹیلی اسکرین پر سخت قسم کے فزیکل جرکس یعنی ورزش شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، ذہنی آزادی اور جسمانی جبر کا ایک دم واضح تضاد۔ ونسٹن کو ماضی یاد کرنا بھی بہت مشکل لگتا ہے۔ کوئی باہر کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ملکوں کے نام تک بدل چکے ہیں، جنگیں بدلتی رہتی ہیں۔
آج اوشینیا یوریشیا سے لڑ رہا ہے، کل ایسٹ ایشیا سے. اسے دھندلا سا یاد ہے کہ پہلے دشمن کوئی اور تھا، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتا، اور یہیں پارٹی کا وہ مشہور نعرہ آتا ہے، جو ماضی کو کنٹرول کرتا ہے وہ مستقبل کو کنٹرول کرتا ہے. اور جو حال کو کنٹرول کرتا ہے وہ ماضی کو کنٹرول کرتا ہے. یہ ہے ریالٹی کنٹرول، یا جسے وہ ڈبل تھنک کرتے ہیں. ڈبل تھنک یعنی ایک ہی وقت میں دو بالکل الٹ باتوں کو سچ مان لینا. جی ہاں، اور جب تاریخ کو ایسے بدلا جا سکتا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ سچائی ہے کیا؟ تو یہ ڈبل تھنک کیا صرف پارٹی کے لوگوں کے لیے ہے؟ زیادہ سختی سے تو پارٹی ممبران پر لاگو ہوتا ہے. عام عوام یعنی پرولیٹیریا ان پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی جب تک وہ کوئی خطرہ نہ بنے، مگر اصل مقصد تو سچائی کے تصور کو ہی ختم کرنا ہے. اچھا، اور یہ جو ماضی پر کنٹرول والی بات ہے، یہ ہمیں سیدھا باب 4 میں ونسٹن کے کام پر لے آتی ہے. بالکل، وہ منسٹری آف ٹروتھ کے ریکارڈز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. ہاں، اور اس کا کام ہے سچائی کو ٹھیک کرنا. ایک طرح سے وہ پرانے اخبارات، تقریریں، تصویریں سب کچھ بدلتا ہے تاکہ وہ پارٹی کی موجودہ پالیسی کے مطابق ہو جائیں. جیسے بگ بردر کی کوئی پیشین گوئی غلط ثابت ہو تو اسے بدل دینا، یا چاکلیٹ راشن کم ہوا ہو تو ریکارڈ میں ایسے دکھانا جیسے بڑھ گیا ہو. اور جو پرانے ناپسندیدہ کاغذات ہیں وہ میموری ہول میں جلا دیے جاتے ہیں. جی، مقصد صرف ایک ہے، پارٹی ہمیشہ صحیح ہے، تاریخ کو حال کے مطابق ڈھالنا. یہ صرف جال سازی نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے. یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. کبھی کبھی تو ایک بے معنی عدد کو دوسرے بے معنی عدد سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے جوتوں کی پیداوار کے اعداد و شمار. اصل بات یہ ہے کہ معلومات کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ رہے. معلومات پر، حقیقت پر مکمل کنٹرول. بالکل. بات 4 کی سب سے زیادہ پریشان کن مثال شاید وہ ہے جب ونسٹن ایک ان پرسن کا ذکر مٹاتا ہے. کامریڈ ودرز. ہاں، یعنی ایک ایسا شخص جسے سرکاری طور پر مان لیا گیا کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں، اور پھر اس کی جگہ وہ ایک نیا کردار تخلیق کرتا ہے، کامریڈ اوگلوی، ایک بالکل فرضی ہیرو جس کی بہادری کی پوری کہانی وہ خود گھڑتا. یہ تو بہت خوفناک بات ہے. مطلب پارٹی نہ صرف ماضی مٹا سکتی ہے بلکہ نیا ماضی بنا بھی سکتی ہے. یہی تو کامریڈ اوگلوی، جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، اب تاریخ کا حصہ ہے. ایک حقیقت، وہ کہتے ہیں نا، آپ زندہ لوگوں کو مٹا کر ان پرسن بنا سکتے ہیں لیکن مردہ لوگوں کو بنا نہیں سکتے تھے. اب پارٹی یہ بھی کر سکتی ہے. ونسٹن خود یہ کام کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ ماضی کو صرف بدلا نہیں جا رہا، اسے تباہ کیا جا رہا ہے. ہاں، اور اگر ماضی کا وجود ہی نہ رہے، اگر پارٹی جھوٹ کو سچ بنا دے اور سارے ثبوت بھی اسی جھوٹ کی گواہی دیں، تو پھر حقیقت کی بنیاد کیا رہ جاتی ہے؟ اگر پارٹی یہ کہہ دے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں اور سب مان لیں تو کیا ہوگا؟ یہ سوال، یہ سوچنے کی بات ہے. اور خاص طور پر چیپٹر 5 کی سین شروع ہوتا ہے ونسٹن کے ساتھ. وہ منسٹری کی ایک کینٹین میں ہے جو کافی نیچے ہے، سیلنگ نیچی ہے اور شور بہت زیادہ ہے. ماحول بھی بڑا عجیب سا ہے. وہ وکٹری جن اور سٹیو کی ملی جلی بو، اور لوگ ہی لوگ. یہاں ونسٹن ملتا ہے اپنے کامریڈ سائم سے. اب دوست جیسا لفظ تو استعمال نہیں ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، کامریڈ. ہاں، تو سائم جو ہے وہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. ایک فلالوجسٹ ہے، یعنی زبان کا ماہر، اور نیو سپیک ڈکشنری کے 11ویں ایڈیشن پر کام کر رہا ہے. چھوٹا قد ہے اس کا، کالے بال اور آنکھیں بہت بڑی جو غور سے دیکھتی ہیں. اور یہ کامریڈ کا لفظ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی ڈھانچہ کیسا ہے. مطلب ذاتی رشتے، دوستی، یہ سب پارٹی کی وفاداری سے نیچے ہیں. بالکل. بات چیت شروع ہوتی ہے سائم کے ریزر بلیڈز مانگنے سے. ونسٹن کے پاس ہیں 2، لیکن وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں ہے. اچھا. اور یہ روزمرہ کی چیزوں کی کمی، یہ تو معمول ہے وہاں. کبھی بٹن غائب، کبھی دھاگا، کبھی جوتوں کے تسمے. ہاں، اور اب ریزر بلیڈز. اور یہ چیزیں عام طور پر نہیں ملتی، صرف فری مارکیٹ میں چوری چھپے ہی ملتی ہیں. اور یہ جو مسلسل کمی ہے نا، یہ بھی پارٹی کے کنٹرول کا ایک طریقہ ہے. لوگوں کو ان بنیادی ضرورتوں میں ہی الجھا کر رکھو تاکہ وہ سوچ نہ سکیں. بالکل، تاکہ وہ بڑا سوال نہ پوچھ سکیں. پھر سائم کل ہونے والی قیدیوں کی پھانسی کا ذکر چھیڑتا ہے. اوہ. ونسٹن تو ظاہر ہے کام کا بہانہ بنا کر ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سائم وہ تو بڑے شوق سے تفصیل سے بتاتا ہے کہ اسے وہ منظر کتنا پسند ہے. یہ خوفناک ہے. ہاں، کہتا ہے مجھے انہیں تڑپتے دیکھنا اچھا لگتا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی، نیلی پڑی ہوئی. یہ سائم کی، جسے کتاب میں وینمسلی آرتھوڈاکس کہا گیا ہے، یعنی پارٹی کے نظریات پر زہریلی حد تک پکا ہونا. تو یہ اس ذہنیت کو دکھاتا ہے.
اور ایسے واقعات سے لطف لینا یہ اس وقت کی نفسیات ہے۔ ونسٹن کا اس سے بچنا یہ اس کے اندر کا کانفلکٹ ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، پھر لنچ کے دوران ونسٹن پوچھتا ہے نیو اسپیک ڈکشنری کے بارے میں۔ ہاں، تو سائم تو جیسے ایک دم جوش میں آ جاتا ہے، کہتا ہے ہم لفظ بنا نہیں رہے، ہم لفظوں کو ختم کر رہے ہیں، سینکڑوں ہر روز۔ ختم کریں؟ ہاں، مقصد یہ ہے کہ زبان کو بالکل کاٹ چھاٹ کر ہڈیوں تک لے آئیں۔ یعنی کم سے کم الفاظ۔ جی، اور یہ صرف زبان کو آسان بنانا نہیں ہے، یہ اصل میں سوچ کو محدود کرنے کا عمل ہے۔ اچھا، سائم مثال دیتا ہے گڈ کی، کہتا ہے بیڈ کی ضرورت ہی کیا ہے، ان گڈ کہہ دو کافی ہے۔ اور اگر زیادہ زور دینا ہو تو پلس گڈ یا پھر ڈبل پلس گڈ، سینونیمز، اینٹونیمز سب ختم کیے جا رہے ہیں۔ سائم پوچھتا بھی ہے ونسٹن سے، تمہیں اس میں خوبصورتی نظر نہیں آتی ونسٹن؟ اور کہتا ہے کہ یہ اصل آئیڈیا تو بگ برادر کا ہے۔ پھر وہ اصل مقصد بتاتا ہے۔ نیو اسپیک کا پورا مقصد ہی سوچ کے دائرے کو تنگ کرنا ہے۔ تنگ کرنا؟ ہاں، آخر میں تھاٹ کرائم یعنی سوچ کا جرم کرنا لفظی طور پر ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ لفظ ہی نہیں ہوں گے اس سوچ کے لیے۔ بالکل، ہر کانسیپٹ کے لیے بس ایک لفظ، ایک ہی مطلب۔ وہ کہتا ہے انقلاب تب مکمل ہوگا جب زبان مکمل ہو جائے گی۔ نیو اسپیک ہی انک ساک ہے اور انک ساک ہی نیو اسپیک ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ یہ پیش گوئی بھی کرتا ہے کہ 2050 تک کوئی ایسا انسان نہیں بچے گا جو ان کی یہ گفتگو سمجھ سکے۔ اور پرولز کا کیا؟ پرولز کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتا، کہتا ہے پرانا سارا ادب، چوسر، شیکسپیئر، سب نیو اسپیک میں بدلا جائے گا جو ان کے اصل مطلب کے بالکل الٹ ہوگا۔ یہاں تک کہ پارٹی کے نعرے بھی بدل جائیں گے۔ آرتھوڈاکسی کا مطلب ہے نہ سوچنا، آرتھوڈاکسی بے ہوشی ہے۔ یہ سب سن کر نا ونسٹن کو فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ سائم وہ ضرور ویپرائزڈ ہوگا، غائب کر دیا جائے گا۔ ہاں، پارٹی اس کے وجود کو مٹا دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، چیزوں کو صاف دیکھتا ہے، صاف بولتا ہے۔ پارٹی کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ بالکل، خطرناک ہے پارٹی کے لیے۔ تبھی انہیں پاس کی میز سے ایک آدمی کی مسلسل تیز آواز آتی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہاں، وہ بس بولے جا رہا ہے۔ ونسٹن کو پتا ہے کہ وہ پارٹی کی لائن ہی دہرا رہا ہوگا، پیور آرتھوڈاکسی۔ سائم اسے ڈک سپیک کہتا ہے۔ ڈک سپیک، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے نا؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ جی، اگر دشمن کرے تو گالی، بے وقوفی، اور اگر پارٹی کا وفادار کرے تو تعریف۔ واو، یہ دکھاتا ہے کہ زبان کیسے مینیپولیشن کا آلہ بن سکتی ہے۔ ایک ہی عمل سیاق و سباق کے حساب سے اچھا یا برا بن جاتا ہے۔ ونسٹن پھر سوچتا ہے سائم کے بارے میں کہ وہ ویپرائز ہو جائے گا اس کی انٹیلیجنس کی وجہ سے، اور اس میں وہ ڈسکریشن، وہ لا تعلقی، وہ بچانے والی بے وقوفی، سیونگ اسٹوپڈیٹی کی کمی کی وجہ سے۔ صحیح، اتنے میں پارسنز آ جاتا ہے۔ او، پارسنز! لیکن ونسٹن کے خیال میں بلڈی فول۔ وہ ہیٹ ویک کے لیے چندہ یعنی سب مانگنے آیا ہے اور اپنے بچوں پر بڑا فخر کر رہا ہے جو سپائز میں ہے۔ ہاں، یہ سپائز والا معاملہ بھی۔ اس کی 7 سال کی بیٹی نے ایک اجنبی آدمی کا پیچھا کیا اور اسے پیٹرولز کے حوالے کر دیا، صرف اس لیے کہ اس آدمی کے جوتے کچھ مختلف قسم کے تھے۔ پارسنز پارٹی کا وہ مثالی وفادار ہے جو سوچتا نہیں، بس عمل کرتا ہے۔ بالکل، اور بچوں کی اس جاسوسی پر فخر کرنا یہ دکھاتا ہے کہ اسٹیٹ سرویلنس کس حد تک معمول بن چکا ہے۔ اور ونسٹن سوچتا ہے پارسنز کبھی ویپورائز نہیں ہوگا۔ نہیں، اس جیسے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اسی وقت ٹیلی اسکرین پر منسٹری آف پلینٹی کا اعلان ہوتا ہے، پیداوار میں زبردست اضافہ، معیار زندگی بہتر، اور چاکلیٹ کا راشن اب 20 گرام ہوگا۔ 20 گرام؟ ہاں، ونسٹن حیران رہ جاتا ہے۔ کل ہی تو اعلان ہوا تھا کہ 30 گرام سے کم کر کے 20 گرام کیا جا رہا ہے۔ اوہ خدایا، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ بالکل، اور پارسنز فوراً خوشی کا اظہار کرتا ہے، دوسرے لوگ بھی مان لیتے ہیں، یہاں تک کہ سائم بھی شاید ڈبل تھنک کے ذریعے۔ ہاں، یہ ڈبل تھنک کا تصور، 2 متضاد خیالات کو ایک ہی وقت میں سچ مان لینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو پارٹی کے کنٹرول کا کمال ہے۔ حقیقت وہ ہے جو پارٹی کہے گی، چاہے وہ ایک لمحے پہلے کچھ اور تھی، اب یہ ہے تو یہی سچ ہے۔ ونسٹن اس کینٹین کے گندے ماحول کو دیکھتا ہے، دیواریں، میزیں، ہر چیز میلی، ایک عجیب سی بو، اور سوچتا ہے کیا زندگی ہمیشہ سے ایسی ہی تھی؟ اسے کچھ یاد نہیں۔ کچھ ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن اندر ایک احساس ہے جیسے اسے دھوکہ دیا گیا ہے کہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے، شاید کوئی اینسیسٹرل میموری۔ اور پھر اچانک وہ لڑکی، ہاں، کالے بالوں والی لڑکی، جسے ونسٹن نے پہلے بھی دیکھا تھا، وہ اسے گھور کر دیکھتی ہے،
جیسے ہی نظریں ملتی ہیں وہ فوراً ہٹا لیتی ہے۔ ونسٹن تو دہشت زدہ ہو جاتا ہے، پر ایکسپریشن وہ بھی تو جرم ہے نا، فیس کرائم۔ بالکل، ہر وقت نگرانی کا خوف۔ پارسنز اس دوران مزید بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بچوں نے ایک مارکیٹ والی عورت کے اسکرٹ کو آگ لگا دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بگ بردر کے پوسٹر میں ساسیجز لپیٹ لیے تھے۔ اوہو، اور وہ بچوں کے لیے نئے کھلونوں کی بات کرتا ہے، کی ہول سے سننے والے ایئر ٹرمپٹس، جو ابھی تو صرف کھلونے ہیں۔ ابھی کھلونے ہیں، آگے کیا بنیں گے اللہ جانے۔ یہ باتیں چلی رہی ہوتی ہیں کہ ٹیلی اسکرین سے ایک تیز سیٹی کی آواز آتی ہے۔ کام پر واپسی کا سگنل۔ ہاں، اور سب لوگ فوراً ایک دم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر میں چھوڑ جاتا ہے ان خیالات کے ساتھ کہ زبان کیسے کنٹرول کرتی ہے، سوچ پر کیسے پابندی لگتی ہے، سرویلنس کیسے کام کرتی ہے، اور یادداشت کو کیسے مٹایا جاتا ہے۔ اور شاید بچنے کے لیے عقل نہیں بلکہ نہ سوچنے کی صلاحیت، پارٹی کی بات کو بغیر سوال کیے مان لینے کی انکانشیسنس زیادہ ضروری ہے۔ اور کہ چیپٹر 6 اور 7 کے جو اردو ایکسرٹس ہیں ان میں ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہاں، ونسٹن کی ڈائری انٹری سے شروع کرتے ہیں چیپٹر 6 میں۔ وہ لکھتا ہے کوئی 3 سال پرانی بات، ایک پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ کتنا خطرناک تھا یہ پارٹی ممبرز کے لیے، مطلب سیدھا فورسڈ لیبر کیمپ۔ بالکل، لیکن یہ بھی تھا کہ پارٹی جو ہے وہ پرولز کے لیے اس چیز کو تھوڑا نظر انداز کرتی تھی، یوں سمجھیں، بس چھپ کر ہو اور بے مزہ ہو۔ ہاں، اور فوراً ہی دیکھیں ونسٹن کو اپنی بیوی کیتھرین کا خیال آتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ پارٹی کا مقصد صرف سیکس کو کنٹرول کرنا نہیں تھا، وہ اصل میں انسانی جذبات کی جو وہ انپریڈکٹیبلٹی ہے نا، اس کی طاقت، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، ان کے لیے لطف، محبت، یہ سب سیاسی بغاوت سے بھی بڑا خطرہ تھے۔ اسی لیے تو وہ جونیئر اینٹی سیکس لیگ تھی، اور شادی کے لیے وہ کمیٹیز تھیں جو یہ دیکھتی تھیں کہ کہیں جوڑے میں کوئی اصل کشش تو نہیں۔ صحیح۔ شادی کا مقصد صرف پارٹی کے لیے بچے پیدا کرنا، ایک ڈیوٹی، جیسے وہ کہتی ہے، ایک سلائٹلی ڈسکسٹنگ مائنر آپریشن۔ بالکل، اور ونسٹن اپنی بیوی کیتھرین کو یاد بھی تو ایسے کرتا ہے، دی ہیومن ساؤنڈ ٹریک۔ کیا ترکیب ہے، مطلب پارٹی کے نعروں سے بھری ہوئی۔ ان کا رشتہ بالکل ہی بے جان تھا۔ وہ سیکس کو کہتی تھی میکنگ اے بیبی یا ڈیوٹی ٹو دا پارٹی۔ جی، اور جب وہ الگ ہو گئے تو ونسٹن اس رات کو یاد کرتا ہے پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ، جب اس نے لیمپ جلایا اور اس عورت کو دیکھا۔ وہ کافی عمر کی تھی، دانت نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھا۔ کتنی گھٹن اور نفرت ہے اس ایک عمل میں۔ ہاں، اور وہ لکھتا ہے کہ اصل میں تو خواہش، صرف ڈیزائر ہی تھاٹ کرائم ہے، اور کوئی بھی کامیاب پرلطف جنسی عمل وہ پارٹی کے خلاف بغاوت ہے۔ اور اس کا جو ذہنی بوجھ ہے وہ بھی دیکھیں، ونسٹن کا غصہ، اس کی چیخنے کی خواہش، یہ ڈر کہ اس کا اپنا نروس سسٹم ہی اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ او ہاں، وہ پارٹی ممبر کا ذکر کرتا ہے جس کے چہرے پر وہ سپیزم آ جاتا تھا اچانک۔ جی، وہ غیر ارادی حرکتیں، وہ بہت خطرناک تھیں۔ یا پھر نیند میں بول پڑنا، سب سے بڑا خطرہ، آپ خود اپنے دشمن بن سکتے تھے۔ تو یہ تو ہوئی ونسٹن کی اپنی ذاتی اندرونی کشمکش، بغاوت کی ایک کوشش، لیکن کیا اس پورے نظام کو توڑنے کی کوئی بڑی امید ہے؟ چیپٹر 7 میں وہ یہی سوال اٹھاتا ہے، اور اس کی نظر جاتی ہے پرولز پر۔ وہ لکھتا ہے اگر امید ہے تو وہ پرولز میں ہے، کیونکہ وہ 85% ہیں، ان میں طاقت تو ہے پارٹی کو ختم کرنے کی۔ ہاں، لیکن وہیں وہ مشہور پیراڈاکس بھی آ جاتا ہے، جب تک وہ ہوشیار نہیں ہوتے وہ کبھی بغاوت نہیں کریں گے، اور جب تک وہ بغاوت نہیں کر لیتے وہ ہوشیار نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اور پارٹی کا پرولز کے بارے میں جو ڈبل تھنک ہے، مطلب ایک ہی وقت میں دو بالکل الٹ باتیں سوچنا، وہ بھی صاف ہے۔ کیسے؟ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں کیپٹلسٹ سے آزاد کرایا، دوسری طرف انہیں قدرتی طور پر کمتر سمجھتے ہیں، جانوروں کی طرح جنہیں بس سادہ اصولوں سے قابو میں رکھنا ہے۔ اچھا، ان کی زندگیاں کیا ہیں؟ سخت محنت، بچے، پڑوسیوں سے جھگڑے، فلمیں، فٹ بال، بیئر، جوا، بس پارٹی انہیں بنیادی وطن پرستی کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتی۔ ان کے گھروں میں ٹیلی اسکرینز تک نہیں ہیں۔ اور وہ نعرہ پرولز اینڈ اینیملز آر فری۔ بالکل۔ ویسے ونسٹن کے لیے یہ جاننا بھی مشکل ہے کہ انقلاب سے پہلے دنیا تھی کیسی اصل میں۔ تاریخ کی کتابوں میں تو کیپٹلسٹ بس کارٹون بنے ہوئے ہیں، وہ موٹے ٹاپ ہیٹ والے لوگ۔ ہاں، وہ کیریکیچرز۔ لیکن سچ کیا تھا؟
اور آج کی زندگی کی جو حقیقت ہے، اوول کہتا ہے وہ صرف ظلم نہیں بلکہ اس کی بے رنگی ہے، گندگی ہے، مایوسی ہے۔ سے پارٹی کا جو آئیڈیل ہے، سٹیل، کانکریٹ، ایک جنگجو قوم، اور جو حقیقت ہے، گندے شہر، کم خلاق والے لوگ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور ٹیلی سکرینز، وہ تو مسلسل اعداد و شمار سناتے رہتے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے، جنہیں کوئی ثابت یا غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ شاید سب سے خوفناک چیز جو ہے وہ ماضی کو مسلسل جھوٹا بنانا ہے، فالسیفائنگ دا پاسٹ۔ ہاں، وہ اخبار والا واقعہ ونسٹن کو یاد آتا ہے، وہ ٹکڑا جو اسے ملا تھا، جونز، ایرنسن اور ردرفورڈ کی تصویر نیو یارک میں۔ جبکہ انہوں نے پارٹی کے ٹرائل میں اقرار کیا تھا کہ وہ اس تاریخ کو یوریشین سرزمین پر تھے۔ بالکل، یہ تو صاف ثبوت تھا کہ ان کے اقراری بیان جھوٹے تھے، یہ پارٹی کو تباہ کر سکتا تھا۔ اور ونسٹن نے کیا کیا؟ اسے میموری ہول میں پھینک دیا، کیونکہ ماضی تو وہ تو روز بدلتا ہے۔ یہی بات ونسٹن کو پریشان کرتی ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کیسے، میں نہیں سمجھتا کیوں۔ کیا وہ اکیلا ہے؟ کیا وہ پاگل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ماضی تو وہ تو طے شدہ ہوتا ہے، بدلا نہیں جا سکتا؟ اور پارٹی کہتی ہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ آخر میں یہ ماننا پڑے گا۔ تبھی سے اوبرائن کا خیال آتا ہے، اور وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، آزادی یہ کہنے کی آزادی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اگر یہ مل جائے تو باقی سب کچھ خود بخود مل جائے گا۔ تو یہ سوال تو پھر وہیں کا وہیں ہے کہ کیا پرولز واقعی کبھی ہوش مند ہو سکتے ہیں، خاص کر جب پارٹی نہ صرف ان کی زندگی بلکہ ماضی اور حقیقت کے تصور کو ہی کنٹرول کر رہی ہے۔ کیسی کانشسنس، کیسا شعور چاہیے ایسی بغاوت کے لیے؟ تو جارج آرویل کی 1984 کے چیپٹر 8 کی بات کرتے ہیں۔ اس چیپٹر میں ونسٹن وہ پرول ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے۔ ہاں، ایسی جگہ جہاں اسے لگتا ہے شاید کوئی امید ہے، پارٹی کے اس گھٹن والے ماحول سے تھوڑا الگ۔ وہ پارٹی کی کنٹرول سے نکل کر کچھ اصل چیز ڈھونڈ رہا ہے وہاں۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پارٹی کے لیے یہ پرولز جو 85% آبادی ہیں وہ انسان سے کم ہے، شاید اسی لیے ان پر نگرانی بھی اتنی سخت نہیں۔ صحیح، ونسٹن کو لگتا ہے کہ اگر کوئی تبدیلی آنی ہے تو انہی لوگوں سے آئے گی۔ ہاں، اون لائف کا کانسیپٹ بھی یہاں امپورٹنٹ ہے، مطلب اپنی مرضی کی زندگی جو پارٹی کی نظر میں خطرناک ہے۔ اس کا سفر شروع ہوتا ہے کافی کی خوشبو سے، ایک اصلی کافی کی مہک جو اسے بچپن کی یاد دلاتی ہے۔ اور وہ کمیونٹی سینٹر بھی نہیں جاتا جو کہ اسے جانا چاہیے تھا، یہ رسک لیتا ہے وہ۔ ہاں، کیونکہ پارٹی ممبر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ فری ٹائم وہاں گزاریں، پھر وہ پرولی علاقے کی ان تنگ ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں چل رہا ہے جہاں زندگی بڑی کیوٹک لگتی ہے، لوگ ہیں، شور ہے، الگ ہی دنیا ہے۔ اور وہ بار بار سوچتا ہے اگر کوئی امید ہے تو وہ پرولز میں ہے۔ ہاں، یہ پارٹی کی کنٹرول والی زندگی سے کتنا الگ ہے نا۔ یہاں غربت ہے لیکن ایک قسم کی بے ترتیبی، ایک آزادی سی بھی ہے جو پارٹی ممبرز کے پاس نہیں۔ پھر اچانک وہ راکٹ بام گرتا ہے، سٹیمر کہتے ہیں اسے۔ جی، سٹیما، اور پرولز کو جیسے پہلے سے پتا ہوتا ہے وہ فوراً ری ایکٹ کرتے ہیں۔ ونسٹن زمین پر لیٹ جاتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، دھواں اٹھتا ہے، اور پھر وہ راستے میں ایک کٹا ہوا انسانی ہاتھ دیکھتا ہے، اور وہ اسے اٹھا کر گٹر میں پھینک دیتا ہے، بہت میٹر آف فیکٹلی۔ یہ دکھاتا ہے کہ تشدد، موت، یہ سب کتنا نارمل ہو گیا ہے ان کی زندگی میں۔ وہ لوگ فوراً اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ شاید وہ اتنے ریزیلینٹ ہیں یا بس عادی ہو گئے۔ ونسٹن کا ری ایکشن بھی تھوڑا ڈیٹیچ سا لگتا ہے۔ بالکل، پھر منظر بدلتا ہے۔ وہ ایک پب کے باہر لوگوں کو دیکھتا ہے، لاٹری کے نمبرز پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لاٹری پرولز کے لیے کتنی اہم چیز ہے۔ ان کی پوری توجہ اسی پر ہے، اور یہ لاٹری بھی تو پارٹی ہی چلاتی ہے نا۔ ہاں، یہ بھی ایک کنٹرول کا طریقہ ہے۔ بالکل، انہیں مصروف رکھو، ایک جھوٹی امید دو تاکہ وہ بغاوت کے بارے میں نہ سوچیں۔ ونسٹن جانتا ہے کہ وہ بڑے انعام وہ صرف نام کے ہیں، اصل میں نہیں دیے جاتے۔ پب کے اندر اسے ایک بوڑھا آدمی نظر آتا ہے۔ ونسٹن کو لگتا ہے شاید یہ کچھ بتا سکتا ہے انقلاب سے پہلے کی زندگی کے بارے میں۔ ہاں، وہ ایک امید کے ساتھ اس کے پیچھے جاتا ہے، اسے بیئر آفر کرتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا پہلے زندگی بہتر تھی یا اب جیسی ہے۔ لیکن وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ وہ بوڑھا آدمی، اس کو صرف چھوٹی چھوٹی غیر اہم باتیں یاد ہیں، ٹاپ ہیٹس،
بیئر کا گلاس کا سائز، ایسی چیزیں۔ لیکن جو ونسٹن جاننا چاہتا ہے وہ بڑے سوسائٹل چینجز، وہ اس کو یاد نہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ یادداشت کتنی انریلائبل ہو سکتی ہے، خاص کر جب پارٹی نے ساری تاریخ ہی بدل دی ہو۔ جیسا ونسٹن سوچتا ہے وہ لاکھوں بیکار چیزیں یاد رکھتے تھے، لیکن تمام اہم حقائق ان کی نظر سے باہر تھے۔ تو مایوس ہو کر ونسٹن وہاں سے نکلتا ہے اور پھر اسی پرانی چیزوں کی دکان پر پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، وہ جنک شاپ جہاں سے ڈائری خریدی تھی، وہاں مسٹر چیرنگٹن سے ملتا ہے۔ اور وہاں اس کی نظر ایک شیشے کے پیپر ویٹ پر پڑتی ہے، اس کے اندر ایک کورل ہے۔ اور وہ اسے فوراً پسند آ جاتا ہے۔ وہ پیپر ویٹ جیسے ماضی کا ایک خوبصورت نازک سا ٹکڑا ہو۔ ہاں، ایک ایسی چیز جو پارٹی کی دنیا میں بالکل بیکار ہے اور اسی لیے شاید مشکوک بھی۔ بالکل، پارٹی کے لیے پرانی خوبصورت چیزیں خطرناک ہیں۔ ونسٹن کا ان کی طرف کھنچنا یہ اس کے اندر کی بغاوت ہے۔ پھر مسٹر چیرنگٹن اسے اوپر والا کمرہ دکھاتا ہے جو رہائش کے لیے سجا ہوا ہے، ایک پرانے زمانے کا احساس دیتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، وہاں کوئی ٹیلی اسکرین نہیں ہے۔ صحیح، پرائیویسی کی ایک پوٹینشل جگہ، پارٹی نے تو پرائیویسی ختم کر دی ہے۔ ہاں، اور مسٹر چیرنگٹن وہ پرانی رائم بھی سناتا ہے، اورنجز اینڈ لیمنز، وہ بھی ماضی کا ایک ٹوٹا ہوا لنک۔ جیسے پارٹی ہر چیز مٹا رہی ہے، عمارتیں، گانے، تاریخ، چرچز کو بدل دیا، نام بدل دیے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی ونسٹن دکان سے نکلتا ہے اسے وہی لڑکی نظر آتی ہے، فکشن ڈپارٹمنٹ والی، کالے بالوں والی۔ اور اسے فوراً خوف محسوس ہوتا ہے، ایک پیرانویا۔ اسے لگتا ہے وہ جاسوسی کر رہی ہے۔ وہ ہل بھی نہیں پاتا، اس کا جسم جیسے جیم ہو جاتا ہے۔ یہ مسلسل نگرانی کا ڈر ہے۔ ذہن میں آتا ہے کہ اس پر حملہ کرے، لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ خوف یا سستی، جیسے وہ سوچتا ہے مشکل وقت میں انسان اپنے ہی جسم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ گھر واپس آتا ہے، وکٹری جن پیتا ہے، ڈائری میں لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ذہن میں صرف وہی خیالات آتے ہیں، گرفتاری، ٹارچر، اقوال جرم۔ ہاں، کہ پکڑا جائے گا تو کیا ہوگا، اور پارٹی کے نعرے وہ ذہن میں گونجتے رہتے ہیں۔ وار از پیس، فریڈم از سلیوری، اگنورینس از اسٹرینتھ۔ یہ آئیڈیالوجی ہر طرف ہے، اس سے بچنا ناممکن سا لگتا ہے۔ تو ونسٹن ایک طرف ماضی کو، سچائی کو تلاش کر رہا ہے، اور دوسری طرف پارٹی کا وہ زبردست خوف ہے، وہ ان دونوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ اور وہ سوال جس کا جواب اسے نہیں مل رہا، کیا انقلاب سے پہلے زندگی اب سے بہتر تھی؟ اور یہ ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب پارٹی کہتی ہے کہ اس نے سب کچھ بہتر کیا ہے، لیکن اس دعوے کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ ہی نہ ہو، نہ یادیں، نہ ریکارڈز، تو پھر کیا اس دعوے کو ماننا ہی پڑتا ہے؟ ابواب 9، 10 اور 11 ان پر بات کریں۔ جی، باب 9 کا آغاز ہی بڑا ڈرامائی ہے۔ آپ نے دیکھا جب ونسٹن کوریڈور میں اس ڈارک بالوں والی لڑکی سے ٹکراتا ہے؟ ہاں، اور وہ گرتی ہے اور پھر مدد کرتے ہوئے وہ اسے چھوٹا سا نوٹ تھما دیتی ہے۔ کتنا پرخطرہ لمحہ تھا وہ، مطلب ہر طرف ٹیلی سکرینز لگی ہوئی ہیں۔ بالکل، یہ بہت ہی زیادہ رسکی تھا۔ اور ونسٹن کا جو فوری ری ایکشن تھا نا، کیا تھا؟ پہلے تو شدید خوف ایک دم سے، پھر شک کہ کہیں یہ تھاٹ پولیس کا کوئی ٹریپ تو نہیں، اسے لگتا تھا۔ اور پھر اچانک ایک امید کہ شاید یہ بردرہڈ کی طرف سے کچھ ہو۔ اچھا، تو یہ ساری کشمکش اس کے اندر جو چل رہی تھی، یہ پارٹی کے خوف کی گرفت کو ظاہر کرتی ہے، مطلب وہ کس قدر دباؤ میں جی رہا تھا۔ اور پھر جب وہ آخر کار چھپا کر وہ نوٹ کھولتا ہے تو اس پر لکھا تھا آئی لو یو۔ صرف 3 لفظ۔ ہاں، صرف 3 لفظ، لیکن اس دنیا میں تو یہ ایک دھماکے سے کم نہیں تھے۔ یقیناً اس کے بعد تو اس کے لیے جیسے سب کچھ بدل گیا، کام پر دھیان دینا، اپنا چہرہ نارمل رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہوگا۔ بہت مشکل۔ ان الفاظ نے نا اس کے اندر جینے کی وہ خواہش جگا دی جسے پارٹی مسلسل کچلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ایک طرح سے ثبوت ہے کہ انسانی جذبات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، چاہے نظام کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو۔ لیکن اصل چیلنج تو اس نوٹ کے بعد شروع ہوا۔ ملنا کیسے ہے؟ ہاں، ملنا کیسے ہے؟ یہ خود پارٹی کی نگرانی کی جو ہمہ گیری ہے اس کا ثبوت تھا۔ وہ کوششیں یاد ہیں، کینٹین میں، پھر وکٹوریا اسکوائر پر، وہ قیدیوں کے قافلے کے شور میں۔ ہاں،
چند الفاظ کا تبادلہ۔ کتنا تناؤ بھرا تھا وہ سب۔ آخرکار انہوں نے شہر سے باہر ملنے کا پلان بنایا دیہی علاقے میں۔ آرویل نے اسے ٹاکنگ بائی انسٹالمنٹس کہا ہے، قسطوں میں بات چیت۔ یہ فریز بہت کچھ کہتا ہے۔ ہاں، ان کے تعلق کی خفیہ نوعیت، وہ ٹوٹی پھوٹی کیفیت اور ہر وقت پکڑے جانے کا ڈر۔ پھر آتا ہے باب 10 گولڈن کنٹری۔ جی بالکل، اور یہیں ہمیں جولیا کا کردار زیادہ کھل کر نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ پارٹی کی ممبر تو ہے لیکن وہ بلیک مارکیٹ سے اصلی چاکلیٹ لاتی ہے اور پارٹی کے خلاف کھل کر بات بھی کرتی ہے۔ یہ تضاد بڑا دلچسپ ہے۔ اس کی بغاوت ونسٹن سے کافی الگ ہے نا؟ بنیادی طور پر مختلف ہے۔ دیکھیں، ونسٹن نظریاتی طور پر پارٹی سے نفرت کرتا ہے، وہ ایک بڑی منظم تبدیلی کا خواہش مند ہے، جبکہ جولیا کی بغاوت زیادہ ذاتی ہے، عملی ہے، بس اپنی زندگی جینا، اپنی چھوٹی خوشیاں حاصل کرنا۔ اس کا وہ فلسفہ کیا تھا کہ بڑے اصول توڑنے کے لیے چھوٹے اصولوں پر عمل کرو۔ بالکل، وہ پارٹی کو ایک حقیقت مانتی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تو وہ سسٹم کو تباہ کرنے کی بجائے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہاں، ایک طرح سے سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی جگہ بنانا۔ اور پھر وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے پارٹی کے کئی ممبرز کے ساتھ افیئرز رہے ہیں۔ جی، ونسٹن کے لیے یہ ایک طرف تو کرپشن کی نشانی ہے، پارٹی کی کمزوری، لیکن دوسری طرف اسے ایک عجیب سی امید بھی ملتی ہے اس سے۔ ہاں، وہ کہتا ہے نا، آئی ہیٹ پیورٹی، آئی ہیٹ گڈنس۔ جیسے وہ پارٹی کی تھوپی ہوئی جھوٹی پاکیزگی سے نفرت کا اظہار کر رہا ہو۔ اور یہی ایک بہت اہم نکتہ ہے، ان کا جو جسمانی تعلق ہے نا، ہاں، وہ صرف ذاتی خوشی نہیں ہے، وہ ایک سیاسی عمل ہے، a political ایکٹ۔ پارٹی کے خلاف؟ بالکل، پارٹی کی عائد کردہ جنسی پاکیزگی پر، اس کے اصولوں پر براہ راست حملہ۔ جولیا یہ سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے؟ کہ پارٹی جان بوجھ کر جنسی جذبات کو دباتی ہے تاکہ وہ جو فرسٹریشن ہے، وہ جو توانائی ہے، اسے نفرت، جنگی جنون اور لیڈر کی پوجا میں بدلا جا سکے۔ صحیح، یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت گہرا نفسیاتی حربہ ہے۔ پھر باب 11 میں ان کے تعلقات کی مشکلات اور زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ وہ ملنے کی جگہ، کبھی کوئی ویران چرچ ٹاور، ہاں، بہت خطرناک جگہ تھی۔ اور یہاں ان دونوں کے رویوں کا فرق اور گہرا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جولیا بہت عملی ہے، حال میں جیتی ہے، رسک لیتی ہے، مگر بچنے کا راستہ بھی سوچتی ہے۔ جبکہ ونسٹن وہ زیادہ قسمت پرست لگتا ہے، ہاں، جیسے وہ کہتا ہے، وی آر دا ڈیڈ، ہم تو مر چکے ہیں۔ جیسے اس نے ہار مان لیو۔ شاید، یا شاید وہ حقیقت کو زیادہ بے رحمی سے دیکھ رہا ہو۔ جولیا اس نسل کی نمائندہ ہے جو پارٹی کے سائے میں ہی پلی بڑی ہے۔ ان کے لیے پارٹی بس ایک حقیقت ہے، جیسے موسم۔ بالکل، ایک اٹل حقیقت۔ تو وہ منظم بغاوت کو بے وقوفی سمجھتی ہے۔ اس کے لیے کامیابی یہی ہے کہ قانونوں کو توڑو، سسٹم کو دھوکہ دو اور زندہ رہو، اپنی خوشیاں حاصل کرو۔ مستقبل یا کسی بڑی تبدیلی کا وہ نہیں سوچتی۔ نہیں۔ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ونسٹن اور جولیا نے مل کر پارٹی کی نظروں سے اوجھل اپنی ایک الگ خفیہ دنیا بنا لی ہے۔ ایک ایسی دنیا جو محبت پر مبنی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بغاوت پر بھی، مگر یہ مسلسل خطرے میں ہے۔ اور یہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہاں، کہ کیا اس قسم کی ذاتی، غیر نظریاتی بغاوت جو صرف انفرادی خوشی اور بقا پر مرکوز ہے، کیا وہ واقعی ایک ایسے ہمہ گیر جابرانہ نظام کو چیلنج کر سکتی ہے؟ کیا یہ کافی ہے؟ یا ونسٹن کا وہ احساس کہ ہم تو مر چکے ہیں، کیا وہ زیادہ حقیقت کے قریب ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ انفرادی خواہشات اور اجتماعی جبر کے درمیان یہ جو کشمکش ہے، یہ کب تک چل سکتی ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تو بات شروع کر رہے ہیں۔ ونسٹن ہے مسٹر چیرنگٹن کی دکان کے اوپر والے کمرے میں، جی، اور یہ جگہ ایسی ہے جو پارٹی کی نظروں سے مکمل طور پر محفوظ لگتی ہے۔ بالکل، کوئی ٹیلی اسکرین نہیں، کوئی مستقل نگرانی نہیں۔ ہاں، یہ خود میں ہی ایک چھوٹی سی بغاوت ہے۔ یقیناً، اور یہ جگہ صرف آپ کہہ لیں جسمانی پناہ گاہ نہیں ہے۔ جب جولیا وہاں وہ سب ممنوعہ چیزیں لاتی ہے نا، ہاں، وہ کافی اصلی کافی، چینی، سفید ڈبل روٹی اور میک اپ بھی، تو یہ کمرہ ان کی اپنی ایک ذاتی خفیہ دنیا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پارٹی کے کنٹرول کے خلاف ایک طرح سے بڑی علامتیں بن جاتی ہیں۔ اور وہ پیپر ویٹ، ہاں، وہ شیشے کا پیپر ویٹ جس میں وہ کورل کا ٹکڑا ہے،
وہ جیسے گزرے ہوئے زمانے کی ایک زیادہ انسانی وقت کی ٹھوس یاد دہانی ہے، ایک ایسی تاریخ جسے پارٹی بالکل مٹانا چاہتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ کیسے چھوٹی چیزیں اتنی بڑی معنی اختیار کر لیتی ہیں۔ لیکن پھر چیپٹر 13 میں ہمیں پارٹی کی طاقت کا ایک سرد پہلو نظر آتا ہے۔ جی، سم جو نیو سپیک ڈکشنری پر کام کر رہا تھا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ بس یوں ہی۔ ہاں، بس مٹا دیا گیا، ایک ان پرسن۔ یہ کتنا خوفناک ہے۔ کہ کوئی انسان ایسے غائب کر دیا جائے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ بالکل، اور یہ ہوتا بھی کب ہے؟ ہیٹ ویک کی تیاریوں کے دوران، جو خود پارٹی کے عوامی جذبات کو کنٹرول کرنے کی ایک بڑی مشق ہے۔ صحیح۔ اور یہیں ونسٹن اور جولیا کی بغاوت کا فرق بھی وہ بہت صاف نظر آتا ہے۔ ہاں، ونسٹن کو پارٹی کے نظریاتی ہتھ کنڈوں سے مسئلہ ہے نا؟ تاریخ بدلنا، دشمن بدل دینا۔ جی، اسے شدید پریشانی ہے، وہ اسے حقیقت پر حملہ سمجھتا ہے۔ جبکہ جولیا، اس کی بغاوت بہت مختلف ہے۔ اسے ان بڑی نظریاتی باتوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس کے لیے بغاوت زیادہ ذاتی ہے، جسمانی ہے، اسی لمحے کی ہے۔ جیسے ونسٹن سوچتا ہے نا، وہ کمر سے نیچے باغی ہے۔ اچھا؟ اسے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پارٹی کس سے جنگ کر رہی ہے، یہ تاریخ میں کیا جھوٹ بول رہی ہے، بس اس کی اپنی چھوٹی سی دنیا محفوظ رہے۔ تو ایک طرح سے اس کی یہ لاتعلقی اسے محفوظ بھی رکھتی ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ وہ پارٹی کے نظریات کی گہرائی میں نہیں جاتی، تو بس انہیں سطح پر قبول کر لیتی ہے۔ لیکن ونسٹن تو کسی گہری منظم مزاحمت کی تلاش میں تھا، اور یہی تلاش اسے چیپٹر 14 میں اوبرائن تک لے جاتی ہے۔ یہ ملاقات، یہ تو جیسے ہونی ہی تھی، اوبرائن کا ونسٹن سے رابطہ کرنا، وہ بھی نیو سپیک ڈکشنری کا بہانہ بنا کر۔ وہی نیو سپیک جو سوچ کو کنٹرول کرنے کا اوزار ہے۔ بالکل، اور پھر اپنا پتہ دینا، یہ ونسٹن کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ اسے لگتا ہے شاید بردرہڈ مل گئی ہے۔ وہ خفیہ تنظیم جی، جس کی صرف افواہیں ہیں، لیکن اسی وقت ونسٹن کو یہ شدید احساس بھی ہے کہ یہ راستہ، یہ سیدھا منسٹری آف لو بھی جا سکتا ہے۔ جہاں پارٹی اپنے دشمنوں کو توڑتی ہے۔ جی، اور ختم کرتی ہے۔ تو خطرہ تو شروع سے ہی واضح ہے۔ یہ امید اور خطرے کا بڑا عجیب سا ملاپ ہے۔ اور پھر چیپٹر 15 میں کہانی ایک اور جذباتی موڑ لیتی ہے۔ ہاں، ونسٹن کا خواب۔ ہاں، اپنی ماں کا خواب دیکھتا ہے اور اسے اپنا بچپن یاد آتا ہے، وہ واقعہ جب اس نے بھوک میں اپنی بہن سے چاکلیٹ چھین لی تھی۔ اور پھر وہ دونوں غائب ہو گئیں۔ ہاں، یہ یادیں آج بھی اسے بہت تکلیف دیتی ہیں۔ اور یہ یادیں بہت اہم ہیں۔ یہ ونسٹن کو ان بنیادی انسانی جذبات کی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں، محبت، وفاداری، جرم، وہ چیزیں جنہیں پارٹی ختم کرنا چاہتی ہے۔ صحیح۔ اسے لگتا ہے کہ شاید پرولز، جو عام لوگ ہیں، انہوں نے ان جذبات کو کسی نہ کسی طرح بچا کر رکھا ہے، کیونکہ وہ نظریات سے نہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اور اسی لیے وہ جولیا سے کہتا ہے کہ اصل چیز پکڑے جانے پر جھوٹ بولنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اندر سے ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، اپنے اصل احساسات نہ بدلیں۔ اور جولیا کا جواب بڑا پر اعتماد ہوتا ہے نا۔ ہاں، وہ کہتی ہے، تشدد سے آپ سے کچھ بھی کہلوا لو، they can't get inside you۔ ہاں، وہ آپ کے اندرونی احساسات کو نہیں بدل سکتے۔ جی، وہ یہی کہتی ہے، لیکن سوال تو یہی رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ایک سسٹم جو آپ کی حقیقت، آپ کی یادداشت، آپ کی زبان کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیا وہ واقعی آپ کے اندر تک نہیں پہنچ سکتا؟ مطلب اگر آپ اپنی انسانیت کو صرف اپنے ذہن میں بچا پاتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو کیا اسے واقعی جیت کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال کتاب ہمارے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ 3 بہت امپورٹنٹ چیپٹرز دیکھ رہے ہیں، 16، 17 اور 18۔ تو چیپٹر 16، اس میں ونسٹن اور جولیا ایک بہت بہت رسکی کام کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اوبرائن سے ملنے جاتے ہیں اس کے اپارٹمنٹ میں۔ اوبرائن جو کہ انر پارٹی کا ممبر ہے۔ اور وہ اپارٹمنٹ، وہ جگہ کیسی ہے؟ ارے وہ تو ونسٹن کی دنیا سے بالکل ہی الگ ہے۔ مطلب لگژوریس، صاف ستھرا، خاموش۔ وہاں آپ کو پتہ ہے عجیب سی خوشبوئیں ہیں جو ونسٹن نے پہلے کبھی فیل نہیں کی، جیسے اچھا کھانا، اچھی ٹبیکو۔ سرونٹس بھی ہیں وہاں؟ ہاں، سرونٹس بھی ہیں۔ پورا ماحول ہی اوبرائن کی پاور اور اس کے سٹیٹس کو شو کرتا ہے۔ ونسٹن کے لیے کافی انٹیمیڈیٹنگ ہے یہ سب۔ اور پھر وہ سب سے شاکنگ چیز ہوتی ہے، اوبرائن اپنے کمرے کی ٹیلی اسکرین بند کر دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔
जो कि आम पार्टी मेंबर्स के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, सोचना भी नहीं मुमकिन। तो इसका क्या मतलब है? ये क्या दिखाता है? ये सीधा सीधा ओब्रायन की पावर और प्रिविलेज को दिखाता है, और शायद पार्टी की हिपोक्रेसी को भी, कि रूल्स आम लोगों के लिए, एलीट के लिए नहीं। और इसी पॉइंट पे ओब्रायन के इस एक्ट को देख के विंस्टन फाइनली खुल के बोलता है ना? हाँ बिल्कुल। वो कहता है कि वो पार्टी से नफरत करते हैं, वो थॉट क्रिमिनल्स हैं, पार्टी के दुश्मन हैं, और वो ओब्रायन की ब्रदरहुड में शामिल होना चाहते हैं। फिर ओब्रायन उनसे सवाल पूछना शुरू करता है, बहुत सख्त सवाल, कि वो इस ब्रदरहुड के लिए क्या करने को तैयार हैं। कत्ल, सैबोटेज, झूठ, ब्लैकमेल। यहां तक कि बच्चों पर तेजाब फेंकना, और विंस्टन हर चीज पर हाँ कहता है, हर चीज पर। लेकिन एक सवाल पर वो रुक जाते हैं। हाँ, जब ओब्रायन पूछता है कि क्या वो एक दूसरे से अलग होने, हमेशा के लिए जुदा होने और फिर कभी न मिलने के लिए तैयार हैं, तो जूलिया फौरन कहती है नहीं, और विंस्टन भी, वो भी नहीं कहता है। और ओब्रायन इसको अप्रिशिएट करता है, उनकी ऑनेस्टी को, लेकिन फिर वो ब्रदरहुड की असल हकीकत बताता है। हाँ, कि ये कोई असल ग्रुप नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सिर्फ एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट। मेंबर्स एक दूसरे को नहीं जानते, कोई मदद नहीं मिलेगी, और अगर पकड़े गए तो बस कबूल करना है और मरना है। बिल्कुल। और फ्यूचर में चेंज की उम्मीद है, लेकिन वो शायद हजारों साल दूर हो। बहुत ब्लीक पिक्चर है। वो गोल्डस्टीन की किताब का भी जिक्र करता है ना, और उसको देने का एक कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका बताता है। हाँ, कोड वर्ड्स यूज करके। और एंड में वो ऑरेंजेस एंड लेमन्स वाली राइम, जो विंस्टन को थोड़ी थोड़ी याद थी, ओब्रायन उसे मुकम्मल कर देता है। इससे विंस्टन का ट्रस्ट ओब्रायन पर और भी स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, तो ये चैप्टर 16 था। फिर चैप्टर 17 में हम हेट वीक के बाद का सीन देखते हैं। विंस्टन बहुत थका हुआ है। हाँ, और इसी हेट वीक के बीच में अचानक पार्टी ने दुश्मन बदल दिया। यूरेजिया की जगह अब ईस्ट एशिया दुश्मन है। और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में सारे रिकॉर्ड्स चेंज करने का काम शुरू हो गया, सबूत मिटाने का। ये पार्टी का हिस्ट्री पर कंट्रोल और डबल थिंक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लोग फौरन नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे जैसे हमेशा से यही सच था। और इसी केओस के बीच विंस्टन को वो किताब मिलती है, गोल्डस्टीन की किताब। हाँ, वही किताब जिसका ओब्रायन ने जिक्र किया था। विंस्टन उसे लेकर अपनी छुपने की जगह जाता है, मिस्टर चैरिंगटन की दुकान के ऊपर वाला कमरा। और वहां वो उसे पढ़ना शुरू करता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 3, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ और वॉर इज पीस। और ये किताब बेसिकली उस सब कुछ को एक्सप्लेन करती है जो विंस्टन के दिमाग में चल रहा था। वो बताती है कि सोसाइटी हमेशा से 3 हिस्सों में डिवाइड रही है, हाई, मिडिल, लो। और पार्टी जो न्यू हाई है, वो इस स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए कायम रखना चाहती है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से बराबरी आ सकती थी, लेकिन पार्टी उसे खतरा समझती है, इसलिए वो सर्वेलेंस यूज करती है, जैसे टेलीस्क्रीन, कंट्रोल के लिए। और वॉर इज पीस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कंटिन्यूअस वॉर, मुस्तकिल जंग, जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इसका मकसद जीतना नहीं है, मकसद है रिसोर्सेज को वेस्ट करना, ताकि लोग गरीब रहें, ताकि उनमें बगावत की हिम्मत ना हो और पार्टी का कंट्रोल बना रहे। बेसिकली पार्टी ये जंग अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रही है। फिर वो दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करती है, डबल थिंक, क्राइम स्टॉप। हाँ, डबल थिंक यानी एक ही टाइम पे 2 कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज को सच मानना। क्राइम स्टॉप यानी कोई डेंजरस थॉट दिमाग में आने से पहले ही उसे ब्लॉक कर देना। और ब्लैक वाइट यानी जो पार्टी कहे उसे सच मान लेना, चाहे वो बिल्कुल गलत ही क्यों ना हो। विंस्टन ये सब पढ़कर एक किस्म की वैलिडेशन फील करता है कि वो पागल नहीं था, उसके सवाल जायज थे। हाँ, उसे लगता है कि अब वो समझ गया है। वो प्रोल्स में फ्यूचर की होप देखता है। लेकिन फिर अचानक उसी कमरे में छुपी हुई टेलीस्क्रीन से आवाज आती है, यू आर द डेड। और थॉट पुलिस आ जाती है। वो खूबसूरत सा शीशे का पेपर वेट, जो शायद उनकी छोटी सी प्राइवेट दुनिया का सिंबल था, वो टूट जाता है। जूलिया को घसीट कर ले जाया जाता है। सब कुछ खत्म। और चैप्टर 18 हमें सीधा मिनिस्ट्री ऑफ लव के एक सेल में ले जाता है। सफेद दीवारें, हमेशा रोशनी, कोई खिड़की नहीं। द प्लेस विथ नो डार्कनेस। विंस्टन को शदीद भूख लग रही है, दर्द हो रहा है। सेल में पार्टी के जो कैदी हैं वो खामोश हैं, डरे हुए हैं, जबकि जो कॉमन क्रिमिनल्स हैं वो ज्यादा बेपरवाह लगते हैं। और वहां विंस्टन पहली बार रूम 101 का नाम सुनता है।
یہ نام سن کر ہی قیدیوں میں دہشت پھیل جاتی ہے۔ یہ ہے کیا روم 101؟ اس کا مطلب ونسٹن کو ابھی نہیں پتا، لیکن ہمیں پتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پارٹی ہر قیدی کے سب سے بڑے خوف کو استعمال کرتی ہے، انہیں توڑنے کے لیے، ان کی انڈیویجویلٹی ختم کرنے کے لیے۔ سیل میں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں۔ ایمپل فورتھ، وہ شاعر، ہاں، جس نے اپنی پویم میں لفظ گاڈ رائم کرنے کے لیے استعمال کر لیا تھا۔ پھر پارسنز آتا ہے، وہ تو پارٹی کا اتنا جوشیلا سپورٹر تھا۔ اور اسے اس کی اپنی بیٹی نے پکڑوایا نیند میں، ڈاؤن ود بگ بردر کہنے پر۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پارسنز اس پر بھی پارٹی کا شکر گزار ہے۔ یہ پارٹی کی برین واشنگ کی انتہا ہے۔ پھر ایک آدمی لایا جاتا ہے جو بھوک سے بالکل ادمرا ہو رہا ہے۔ جب ایک دوسرا قیدی اسے روٹی کا ٹکڑا دینے کی کوشش کرتا ہے تو گارڈ اسے شدید مارتا ہے۔ اور پھر جب اس بھوکے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اسے روم 101 لے جایا جائے گا تو وہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے دہشت سے۔ وہ منتیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی کر لو، میرے بیوی بچوں کو میرے سامنے مار دو، لیکن مجھے روم 101 مت بھیجو۔ اس سے اس جگہ کی وحشت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں سیل کا دروازہ کھلتا ہے اور اوبرائن اندر آتا ہے۔ ونسٹن اسے دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور شاید تھوڑی امید بھی محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں بھی پکڑ لیا؟ لیکن اوبرائن بہت کاملی جواب دیتا ہے، وہ مجھے بہت پہلے پکڑ چکے ہیں۔ اور پھر وہ اشارہ کرتا ہے۔ ایک گارڈ آگے بڑھتا ہے اور ونسٹن کی کوہنی پر زور سے مارتا ہے۔ اور ونسٹن کو فوراً اسی لمحے احساس ہوتا ہے کہ جسمانی تکلیف فزیکل پین کے سامنے کچھ بھی نہیں ٹکتا۔ ہاں، اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ درد کے مقابلے میں کوئی ہیرو نہیں بن سکتا۔ اب بات ذہنی بغاوت کی نہیں رہی، اب یہ جسمانی اذیت کا معاملہ ہے۔ اوبرائن کا اصلی روپ سامنے آ چکا ہے اور منسٹری آف لو کی دہشت ابھی صحیح سے شروع ہوئی ہے۔ چیپٹر 19 سے بات شروع کر رہے ہیں۔ ونسٹن کی حالت کافی خراب ہے یہاں۔ جی ہاں، وہ ایک اونچے بستر پر ہے، بالکل بے بس، تیز روشنی اس کے چہرے پر، اور اوبرائن وہاں موجود ہے۔ ہاں، اوبرائن۔ اور ونسٹن کو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کب سے قید میں ہے، وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ بالکل، گرفتاری کے بعد سے اس کی یادداشت یوں سمجھیں ٹکڑوں میں ہے۔ شروع میں تو بہت شدید جسمانی تشدد ہوا تھا۔ اچھا، کس قسم کا؟ مکے، ڈنڈے، سٹیل راڈز، بوٹ، مطلب ہر طرح سے۔ اور مقصد تھا کہ وہ ہر طرح کے جرائم کا اعتراف کر لیں، سچے، جھوٹے، سب۔ یہ صرف ایک رسمی کارروائی تھی یا تشدد واقعی؟ نہیں، تشدد بالکل حقیقی تھا، بہت اذیت ناک۔ کبھی وہ بے ہوش ہونے کی کوشش کرتا، کبھی مار پڑنے سے پہلے ہی رحم مانگنے لگتا۔ اور جسمانی تشدد کے بعد پھر ذہنی اذیت کا دور آیا۔ جی بالکل، پارٹی کے جو دانشور تھے انہوں نے پھر نفسیاتی تشدد شروع کیا۔ مقصد صرف ذلیل کرنا تھا اور اس کی بحث کرنے کی، استدلال کرنے کی طاقت ختم کرنا۔ یعنی گھنٹوں سوال جواب، چالیں، ہر بات کو توڑنا مروڑنا۔ ہاں، اور اس پر جھوٹ اور تضاد ثابت کرنا، یہاں تک کہ وہ بیچارہ شرمندگی اور تھکن سے رونے لگتا تھا۔ آخر میں وہ بس ایک منہ بن گیا تھا جو بولتا تھا، ایک ہاتھ جو دستخط کرتا تھا، جو مانگو وہ کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے قتل کا بھی اعتراف کر لیا، جو زندہ تھی۔ جی، یہاں تک نوبت آ گئی تھی۔ اس سارے عرصے میں اسے اوبرائن کی موجودگی کا احساس رہتا تھا، جیسے وہی سب کچھ کنٹرول کر رہا ہو، محافظ بھی، اذیت دینے والا بھی۔ اور اب اس چیپٹر میں اوبرائن خود براہ راست پوچھ گچھ کر رہا ہے نا، وہ درد کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ ہاں، ایک ڈائل کے ذریعے۔ اور وہ ونسنٹ سے کہتا ہے کہ تم ذہنی طور پر بیمار ہو، تمہاری یادداشت خراب ہے۔ یہ تو کمال ہے، اذیت دینے والا ہی کہہ رہا ہے تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ یہی تو پارٹی کا طریقہ ہے۔ پھر وہ ماضی پر پارٹی کے کنٹرول کی بات کرتا ہے، پوچھتا ہے اوشیانا کس سے جنگ میں ہے؟ ونسٹن کو تو یاد ہے کہ یوریشیا سے تھی۔ جی، لیکن اوبرائن کہتا ہے نہیں، اوشیانا ہمیشہ سے ایسٹ ایشیا سے جنگ میں رہا ہے۔ اور پھر وہ جونز آرنسن ردرفورڈ والی تصویر کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، وہ ثبوت جو ونسٹن کے پاس تھا۔ اوبرائن وہ تصویر دکھاتا ہے اور پھر فوراً اسے میموری ہول میں جلا دیتا ہے، کہتا ہے یہ کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ اور یہیں سے وہ ڈبل تھنک کا تصور آتا ہے۔ بالکل، یعنی ایک ہی وقت میں دو متضاد باتوں کو سچ ماننا۔ اوبرائن کہتا ہے ماضی صرف ریکارڈز اور انسانی یادداشت میں ہے، اور چونکہ پارٹی دونوں کو کنٹرول کرتی ہے تو وہ ماضی کو کنٹرول کرتی ہے، حقیقت خارجی نہیں، ذہن کے اندر ہے۔ اور صرف پارٹی کے اجتماعی ذہن میں،
सच्चाई वो है जो पार्टी कहती है, हकीकत को सिर्फ पार्टी की आंखों से देखा जा सकता है। बड़ा खौफनाक ख्याल है ये। बहुत ज्यादा। फिर वो उंगलियों वाला टेस्ट आता है। वो ओब्राइन पूछता है कितनी उंगलियां हैं, विंस्टन कहता है 4, और ओब्राइन दर्द बढ़ाता जाता है जब तक वो तकलीफ से चीख कर 5 नहीं कह देता, लेकिन उसे खुद यकीन नहीं होता। ओब्रायन कहता है कभी 2 जमा 2 4 होते हैं, कभी 5, कभी 3। तुम्हें बस सही उल दिमाग बनना है। यानी सेन बनना है। जी। मजीद तशद्दुद के बाद विंस्टन बिल्कुल उलझन का शिकार हो जाता है। और ओब्राइन फिर मिनिस्ट्री ऑफ लव का मकसद बताता है। हाँ, कि मकसद सजा देना या इतराफ लेना नहीं, बल्कि इलाज करना है, सही उल दिमाग बनाना है। पार्टी दुश्मनों को तबाह नहीं करती, उन्हें बदल देती है। वो कहता है कि हम पुरानी इंक्विजिशन, नाजियों, कम्युनिस्टों से बेहतर है। जी, क्योंकि वो लोग शहीद बना देते थे। हम ऐसा नहीं होने देते। हम एतराफात को सच बनाते हैं और दुश्मन को उसकी सोच समेत तारीख से मुकम्मल तौर पर मिटा देते हैं। ताकि जब कैदी आखिरकार हथियार डाले तो ये उसकी अपनी आजाद मर्जी से हो। बिल्कुल। पार्टी अंदरूनी जहन पर कब्जा करती है, उसे नई शक्ल देती है। दिमाग को कामिल बनाकर ही उसे खत्म किया जाता है। पहले था थाओ शेल्ट नॉट, फिर थाओ शुड, और अब थाओ आर्ट। तुम वही हो जो पार्टी कहती है। और क्या विंस्टन एक लम्हे के लिए वाकई 5 उंगलियां देख लेता है? हाँ, शदीद दबाव और अजियत में एक लम्हा ऐसा आता है कि उसे लगता है वो 5 उंगलियां देख रहा है, और उसे यकीन हो जाता है कि ओशियाना हमेशा से ईस्ट एशिया से जंग में रहा है। फिर ओब्रायन कुछ सवाल पूछने देता है। जी, पता चलता है जूलिया ने फौरन धोखा दे दिया था। बिग ब्रदर असल में पार्टी ही का एक रूप है। विंस्टन खुद मौजूद नहीं है। ब्रदरहुड का राज कभी नहीं खुलेगा। और आखिरी सवाल, रूम 101। हाँ, रूम 101 में क्या है? ओब्रायन कहता है, तुम जानते हो रूम 101 में क्या है? हर कोई जानता है। बहुत चिलिंग इख्तिताम है इस हिस्से का। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर चैप्टर 20 में ओब्रायन बताता है कि विंस्टन की बहाली यानी री-इंटीग्रेशन के 3 मराहिल हैं: सीखना, समझना और कबूल करना। जी, और विंस्टन अब दूसरे मरहले में है, समझना। और यहाँ ओब्रायन पार्टी की ताकत का असल मकसद बताता है। हाँ, और ये सबसे खौफनाक हिस्सा है। विंस्टन कमजोरी से कहता है कि शायद पार्टी आवाम की भलाई के लिए हुकूमत करती है, जिस पर ओब्रायन उसे दर्द देता है। बिल्कुल। वो कहता है असल मकसद सिर्फ और सिर्फ ताकत है, खालिस ताकत, प्योर पावर। वो कहता है माजी की हुकूमतें या तो बुज़दिल थीं या मुनाफिक। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ताकत एक जरिया नहीं बल्कि अंजाम है। दुरुस्त। जुल्म का मकसद जुल्म है, तशद्दुद का मकसद तशद्दुद है, ताकत का मकसद ताकत है। ये समझना बहुत मुश्किल है। ताकत की नौयत क्या है फिर? ओब्रायन कहता है ये इज्तिमाई है। फर्द अकेला कमजोर है, लेकिन पार्टी में जम होकर वो ताकतवर और लाफानी बन जाता है। यहाँ वो नारा आता है, गुलामी आज़ादी है। और ये ताकत इंसानों पर है, खास तौर पर उनके जहन पर। जी, मादा पर कंट्रोल यानी रियलिटी पर कंट्रोल, जहन पर कंट्रोल से आता है। हकीकत खोपड़ी के अंदर है। पार्टी चाहे तो फितरत के कवानीन भी बना सकती है। और ताकत का इजहार कैसे होता है? दूसरों को तकलीफ और जिल्लत पहुंचाकर। ओब्रायन मुस्तकबिल की एक तस्वीर खींचता है, खौफ, धोखाधही, अजियत की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो वक्त के साथ ज्यादा बेरहम होती जाएगी। नफरत पर मबनी तहजीब। हाँ, सिर्फ खौफ, गुस्सा, फतह और खुद को कमतर समझने के जज्बात होंगे। मोहब्बत, दोस्ती, खानदान, आर्ट, साइंस, तजस्सुस सब खत्म। सिर्फ ताकत का नशा होगा और एक बेबस दुश्मन को कुचलने का सनसनी। और वो मशहूर लाइन, मुस्तकबिल की तस्वीर के लिए एक इंसानी चेहरे पर हमेशा के लिए ठोकर मारते हुए बूट का तसव्वुर करो। विंस्टन कहता है ऐसी तहजीब चल नहीं सकती। ओब्रायन उसे रद्द करता है, कहता है फर्द की मौत से क्या फर्क पड़ता है, पार्टी लामहदूद है। पार्टी ही इंसानी फितरत तख्लीक करती है। इंसान लामहदूद तौर पर काबिल तगयीर हैं, उन्हें बदला जा सकता है। अवाम यानी प्रोल्स, वो तो जानवरों की तरह हैं। इंसानियत तो पार्टी है। फिर वो विंस्टन को आखिरी इंसान कहता है। जी, द लास्ट मैन, और उसे आईने में अपनी हालत देखने पर मजबूर करता है।
وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک جھکا ہوا خاکستری رنگ کا ڈھانچے جیسا جسم، بوڑھا، بیمار، گندا، زخموں اور سوجن سے بھرا ہوا، دانت گر رہے ہیں۔ اوبرائن اس کا ایک دانت نکال کر پھینک بھی دیتا ہے، کہتا ہے یہ آخری انسان ہے، اگر تم انسان ہو تو یہ انسانیت ہے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ تباکن منظر ہے۔ بہت۔ ونسٹن رو پڑتا ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے میں نے جولیا کو دھوکہ نہیں دیا۔ اچھا، یعنی اندر کہیں کچھ باقی ہے ابھی بھی؟ ہاں، مطلب دل میں۔ وہ کہتا ہے میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا۔ اوبرائن اس کی بات سمجھتا ہے اور تصدیق کرتا ہے، اور اس لمحے ونسٹن کے دل میں اوبرائن کے لیے ایک عجیب سی عزت پیدا ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے۔ پھر وہ آخری سوال پوچھتا ہے کہ اسے کب گولی ماری جائے گی؟ جی، اور اوبرائن جواب دیتا ہے اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے، تم ایک مشکل کیس ہو۔ اور یہیں پر یہ حصہ ختم ہوتا ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کر کے کہ ونسٹن کی یہ مزاحمت کیا ہے اور اس کا مکمل علاج کب اور کیسے ہوگا۔ آج ہم جارج آرویل کی 1984 کے آخری ابواب یعنی 21، 22 اور 23 ان پر بات کر رہے ہیں۔ ونسٹن کی کہانی منسٹری آف لو میں ایک نئے موڑ پر ہے۔ جی، اور یہ بہت ہی پریشان کن موڑ ہیں، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کیسے فرد پر مکمل کنٹرول حاصل کرتی ہے۔ تو باب 21 میں منسٹری آف لو میں اتنی اذیت کے بعد ونسٹن کی حالت کیسی ہے؟ بظاہر تو جسمانی طور پر وہ بہتر ہو رہا ہے۔ ہاں، جسمانی بہتری تو ہے، بالکل۔ اسے ایک صاف ستھرا سیل ملا ہے، خوراک بہتر ہے، یہاں تک کہ نئے دانت بھی، مطلب کافی خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ آرام، یہ کس لیے؟ یہی تو چال ہے، یہ سب ایک نفسیاتی کھیل کا حصہ ہے۔ اصل مقصد تو ذہن کو توڑنا ہے۔ اس کی ذہنی حالت اب یہ ہے کہ وہ تکلیف کے بغیر سوچ ہی نہیں پاتا۔ اچھا۔ جی، اور وہ پارٹی کی طاقت کے سامنے یوں سمجھے پوری طرح سرنڈر کر چکا ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اور یہی وہ بات آتی ہے جو بہت عجیب ہے۔ وہ اپنی سلیٹ پر پارٹی کے نعرے لکھتا ہے، فریڈم از سلیوری۔ ہاں، اور 2 and 2 make 5۔ مطلب وہ صرف مان نہیں رہا، وہ اب یقین کر رہا ہے۔ بالکل، یہی تو کرائم سٹاپ ہے۔ ایک خطرناک خیال، مطلب پارٹی کے خلاف کوئی بھی سوچ ذہن میں آتے ہی خود بخود رک جائے۔ اچھا۔ حقیقت بس وہی ہے جو پارٹی کہے گی، آج کچھ کل کچھ اور۔ جیسے اوسیانیہ ہمیشہ سے ایسٹ ایشیا کے ساتھ جنگ میں تھا، منطق کے خلاف بھی ہو تو قبول کرنا ہے۔ لیکن پھر وہ جولیا کا نام پکارتا ہے، جولیا، جولیا، جولیا مائی لو، جولیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ نہیں دکھاتا کہ اندر کہیں کچھ باقی تھا؟ یہ ایک بہت اہم لمحہ ہے۔ اوبرائن اسے اسی طرح دیکھتا ہے۔ اس کے لیے یہ ثبوت ہے کہ ونسٹن کی تبدیلی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اچھا۔ کہ اس کے دل میں اندر کہیں اب بھی وہ پرانی نفرت، وہ بغاوت باقی ہے۔ تو اوبرائن کہتا ہے کہ اب آخری قدم کا وقت ہے۔ وہ کہتا ہے یو مسٹ لو بگ بردر۔ اور اسی لیے اسے روم 101 بھیجا جاتا ہے۔ جی بالکل، محبت جگانے کے لیے، یا شاید محبت مسلط کرنے کے لیے۔ باب 22، روم 101۔ اس جگہ کا نام ہی خوفناک لگتا ہے۔ یہ ہے کیا جگہ؟ اوبرائن خود وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے روم 101 میں دنیا کی بدترین چیز ہوتی ہے۔ دنیا کی بدترین چیز؟ مطلب وہ چیز جس سے کسی انسان کو سب سے زیادہ ناقابل برداشت خوف آتا ہو، اور یہ ہر شخص کے لیے الگ ہوتی ہے۔ اور ونسٹن کے لیے؟ ونسٹن کے لیے، جیسا ہمیں پہلے بھی اشارہ ملا تھا، وہ چوہے ہیں۔ اوہ ہاں، وہ منظر جب وہ چوہوں والا پنجرا اور ماسک لے کر آتے ہیں، وہ تفصیلات بہت خوفناک ہے۔ جی، وہ پنجرا جو اس کے چہرے پر فٹ ہو جائے گا، اور پھر بھوکے چوہے۔ ونسٹن کا رد عمل، اس کی چیخیں، وہ ظاہر ٹوٹ جاتا ہے۔ اوبرائن کا تجزیہ بھی تو ہے نا اس پر، کہ یہ ہمت یا بزدلی کا سوال نہیں ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، ایک بریکنگ پوائنٹ۔ کوئی بھی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا جو ناقابل برداشت ہو۔ ونسٹن کے لیے وہ حد چوہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب وہ چیختا ہے ڈو اٹ ٹو جولیا، ڈو اٹ ٹو جولیا، ناٹ می، جولیا۔ ہاں، اپنی جان بچانے کے لیے وہ جولیا کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حتمی دھوکہ۔ جی، اور یہی پارٹی چاہتی تھی، مکمل طور پر توڑنا، صرف جسمانی یا ذہنی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی۔ وفاداری، محبت، سب کچھ ختم، اپنی ذات کے سوا کچھ اہم نہ رہے۔ باب 23، ونسٹن اب باہر ہے چیسنٹ ٹری کیفے میں۔
جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک بلکہ پہلے سے موٹا۔ ہاں، لیکن اندر سے بالکل خالی، بس وکٹری جن پی رہا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے۔ وہ شطرنج والی بات، وائٹ آلویز میٹس۔ بالکل، یہ بھی ایک علامت ہے۔ پارٹی کی جیت جو ہمیشہ ہوتی ہے، فرد کی ہار۔ اس کی نوکری بھی تو بے معنی ہے، نیو اسپیک ڈکشنری کی ایک کمیٹی میں۔ پھر اس کی جولیا سے ملاقات ہوتی ہے، اچانک۔ جی، اور وہ ملاقات اتنی ٹھنڈی ہے، دونوں بدل چکے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور اندر سے بھی، سخت، بے حس۔ جیسے دو اجنبی اور وہ اعتراف کرتے ہیں۔ ہاں، کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا۔ جولیا کی بات خاص طور پر، وہ کہتی ہے جب وہ وقت آتا ہے تم واقعی یہی چاہتے ہو، تمہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ کوئی جذبات نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، بس ایک خالی پن۔ محبت ختم ہو چکی ہے، بالکل۔ پھر جنگ میں فتح کی خبر آتی ہے ٹیلی اسکرین پر، اور ونسٹن، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، ایک آنسو اس کی گال پر بہتا ہے۔ وہ اپنی پرانی یادوں کو، جیسے ماں کے ساتھ وہ کھیل، سنیکس اینڈ لیڈرز، انہیں فالس میموریز کہہ کر رد کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ آخری جملے۔ جی، وہ آخری پیراگراف جہاں وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ He had won the victory over himself. He loved Big Brother. تبدیلی مکمل ہو گئی، ذہنی، جسمانی اور سب سے اہم، جذباتی۔ پارٹی نے نہ صرف اس کی سوچ بدلی بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی فتح ہے، اپنی ذات پر فتح، یا یہ مکمل شکست ہے؟ اور بگ بردر سے محبت کرنا، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی محبت ہو سکتی ہے، یا یہ روح کی مکمل موت کا نام ہے؟